یہ شاہکوٹ کا گاؤں ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہ گاؤں وہ والا ہے جہاں پر 3 اطراف سے بھارت کی جانب سے فائر کیا گیا تھا، مقامی آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ جو تمام تر جو بھارت کی طرف سے فائر آ رہا تھا، گولہ باری ہو رہی تھی، وہ رک گئی کیونکہ ہماری پاک فوج نے ان کو بھرپور جو مؤثر جواب ہے وہ دینا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور اس چیز کو جو کمانڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل راجا وکاس صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور دشمن کی طرف سے فائر جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کے جو احساسات تھے وہ کیا تھے، آپ کی تیاری کیا تھی، جذبہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے فالو اپ میں جو ایکٹیویٹیز تھی ہماری مکمل نظر تھی، اور ہم ہر وقت تیار تھے اپنے دشمن کے کسی بھی قسم کے ایڈونچر کے اگینسٹ۔ تو اس میں ہمارا جذبہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج تھا، اور اس میں ہم نے جو ایز اے ملٹری ہماری ایک ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن ہندوستان کے اگینسٹ کچھ کریں۔ ہماری تیاری مکمل تھی، اور اس کا ثبوت یا اس کا جو آپ نے مینیفیسٹیشن آپ نے دیکھی کہ جو کہ بنیان مرصوص میں جو ہم نے ملٹری ٹارگٹس ہٹ کیے اور دشمن کو ایک واضح پیغام دیا کہ ہم نہ صرف کوئی بھی ملٹری ٹارگٹ ہٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کے اگینسٹ بھرپور طریقے سے جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ فوج نہیں لڑتی، اکوپمنٹ نہیں لڑتا، ٹیکنالوجی نہیں لڑتی، بلکہ قوم لڑتی ہے۔ تو اس جنگ میں آپ نے جو پاکستانی عوام تھی ان کا جذبہ کیسا دیکھا؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو تو ہٹ کر نہیں پا رہے تھے، تو مقامی آبادی کے اوپر ان کا جو غصہ ہے وہ نکل رہا تھا۔ تو مقامی آبادی کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا، اور اس وقت آپ کو جسٹ یہ فوکس تھا کہ دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہے یا مقامی آبادی کو بھی سنبھالنا ہے، یہ دونوں چیزیں لے کے چل رہے تھے آپ؟ جو مارکہ حق تھا اس میں نہ صرف پاک افواج بلکہ قوم نے بھی متحد ہو کر ایک واضح پیغام دیا کہ کوئی بھی دشمن ملک اگر پاکستان کے اگینسٹ کوئی جارحیت کرے گا تو اس کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس میں یہاں خصوصاً کشمیری عوام کا بتاتا چلوں کہ نہ صرف افواج بلکہ کشمیری عوام بھی اس مارکہ حق میں افواج کے شانہ بشانہ لڑتی رہیں، اور انہوں نے اپنی سروسز ہمارے ساتھ رکھی، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس روایت کو برقرار رکھا کہ جنہوں نے ماضی میں یہاں پر اس وادی میں اپنے خون کی قربانی دے کر افواج پاکستان کے ساتھ لڑائی میں شانہ بشانہ حصہ لے کر اس وادی کے اس حصے کو آزاد کروایا۔ یہاں کے عوام نے ویسے ہی اپنے جذبے اور اپنی قربانیاں، اپنے لازوال روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ اس مارکہ حق میں شمولیت اختیار کی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو عوام کا بھی شکریہ جنہوں نے مارکہ حق کے اندر آپریشن بنیان مرصوص کے اندر پاک فوج کا ساتھ دیا، بلکہ پاک فوج اور عوام ساتھ تھے، اور اس عوام نے بتایا کہ ہم ماضی کے اندر بھی اس وادی کی حفاظت کر چکے ہیں، اس کو آزاد کروا چکے ہیں، مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے اور اب بھی کریں گے، اور انہوں نے وادی نیلم کی حفاظت کی، افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور مستقبل کا بھی اعادہ کیا کہ ہم مستقبل کے اندر بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ پاک فوج کے پیچھے پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے کھڑی ہے۔